جنگل کے بادشاہ ببر شیر نے چشمے کے کنارے والے چٹان کے نیچے گھنی جھاڑیوں سے جھانک کر دور تک پھیلے دھان کے لہراتے کھیت پر نظر ڈالی۔ بہت دور ایک درخت کے نیچے کوئی چیز ہلتی نظر آ رہی تھی۔ شیر نے پنجوں سے آنکھوں کو ملتے ہوئے دوبارہ اس طرف دیکھا۔ یقیناً وہ کالا ہرن تھا۔ شیر رات سے بھوکا تھا۔ کالے ہرن کے لذیذ گوشت کے تصور ہی سے اس کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ ایک ماہر شکاری کی مانند جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس نے ہرن کی طرف قدم بڑھائے۔ دوسری طرف بانسوں کے جھنڈ میں ایک چیتا بھی ہرن پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے تھے۔ چیتے نے بھی ہرن کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہرن دونوں طرف سے بڑھتے ہوئے خطروں سے بے خبر نرم گھاس کھانے میں مشغول تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی بادام جیسی آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتا اور پھر گھاس کھانے لگتا۔ جانور خطرے کے بو سونگھ لیتے ہیں۔ ہرن کی بے چینی آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے۔ اس نے کان کھڑے کر کے گردن گھما کر چشمے کی طرف دیکھا جہاں میدان میں 2 ریچھ کے بچے کھیل رہے تھے۔ ابھی ہرن پہاڑ کی طرف رخ کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مشرق اور جنوب سے شیر و چیتا نے جھاڑیوں سے چھلانگ لگائی اور دونوں تیر کی طرح ہرن کی طرف لپکے۔ ہرن لمبی چھلانگیں مارتا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگا۔ شیر اور چیتے کی رفتار کے مقابلے ہرن کی رفتار کم تھی، لیکن وہ اپنے ہلکے اور سڈول جسم کی وجہ سے ان دونوں کو گچھا دیتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں ان تینوں نے میلوں کا سفر طے کر لیا۔ آخرکار ہرن ایک چٹان پر چڑھ گیا جو اتنی اونچی تھی کہ اس نے شیر اور چیتا نہیں چڑھ سکتے تھے۔ شیر اور چیتا چٹان کے نیچے زبانیں نکالے ہانپ رہے تھے اور ہرن کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب سانسیں درست ہوئی تو شیر نے کہا، یہ میرا شکار ہے، پہلے میں نے تاکا تھا اسے۔ چیتے نے غصے سے جواب دیا، آپ جنگل کے بادشاہ ضرور ہو، لیکن یہ جنگل ہے، انسانوں کی دنیا نہیں کہ بادشاہ جو چاہے کرے۔ جانور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ یہ میرا شکار ہے۔ شیر دھارا، انسان ہو یا جانور، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہر جگہ چلتا ہے۔ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ شیر اور چیتے کی تکرار سن کر ہرن نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، میرے محترم بادشاہ، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ جیسے شاہی خاندان کے افراد کی غذا بنوں، لیکن پہلے آپ دونوں طے کر لیں کہ آپ میں سے کون میرا لذیذ گوشت نوش فرمائے گا۔ شیر اور چیتا دھارے تکرار کرنے لگے۔ اسی دوران ادھر سے ایک گدھے کا گزر ہوا تو ہرن نے جھٹ سے مشورہ دیا، میرے خیال سے آپ دونوں کو اس سلسلے میں گدھے صاحب سے مشورہ لے لینا چاہیے، کیونکہ مشورہ دینے کے لیے عقل مند ہونا ضروری نہیں۔ شیر نے کہا، چلو مجھے منظور ہے، وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ چیتے نے گدھے کو حکم دیا، گدھے کے بچے ادھر آ۔ گدھا پہلے تو ڈر گیا کہ کہیں یہ دونوں اس سے ہی حرف نہ کر لیں، پھر ڈرتے دانت نکالتا ہوا ان کے قریب آیا اور جب اس نے پورا قصہ سنا تو خوشی سے مشورہ دیا، ہاں تو شیر صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ہرن پر پہلے نظریں ڈالیں، جبکہ چیتا صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہرن کو دیکھ کر پہلے ان کی لال ٹپکی۔ کیونکہ یہاں کوئی گواہ نہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں اور جب میں رینگنا شروع کروں تو آپ دونوں دوڑتے ہوئے اس جگہ آ جائیں۔ جو بھی پہلے پہنچ جائے گا وہی ہرن میاں کو نوش فرمائے گا، حقدار وہ ہوگا۔ شیر اور چیتا بھوک سے بےتاب تھے، لیکن دونوں کو اپنی تیز رفتاری پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے گدھے کی تجویز مان لی اور یہ طے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے اور اس دوران ہرن صاحب چٹان سے اتر کر نہا دھو کر ان میں سے ایک کی خوراک بڑھنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی گدھے صاحب اپنی بے سری آواز پر رینگنا شروع کر دیں دوڑ شروع ہو جائے گی۔ شیر اور چیتا اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جب کافی دیر تک گدھے کے رینگنے کی آواز نہ آئی تو دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھورا، پھر چٹان کی طرف دوڑ شروع کر دی۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا اور گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں، پورا گدھا ہی غائب تھا۔ شیر نے غصے سے چینھ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔